بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ باذنہ وسراجا منیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل عزت و احترام معزز میری ماں بہنوں، مجھے آج جو موضوع سپرد کیا گیا ہے وہ یہ کہ خاتون جب اپنے سسرال رخصت ہو کر جائے تو اس کو کون سے امور اور کون سی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جس سے میاں بیوی کے درمیان میں ناچاقی اور نااتفاقی نہ ہو یا کم ہو۔ ماشاءاللہ اسلام نے سارے ہی گوشوں کو جس طرح سے بہت وضاحت کے ساتھ امت کے سامنے رکھا ہے، اس پر بھی بہت روشنی ڈالی ہے۔ اور کیوں نہ ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا تو ہمارے لیے بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ بھی اسی نے شریعت کے نام سے ہم کو دیا۔ اب جو لوگ شریعت کے راستے کے اوپر چلتے ہیں ان لوگوں کو مشکلات پیش نہیں آتی، پریشانیوں سے وہ لوگ بچے رہتے ہیں اور تمام فوائد اور بینیفٹس ان کو حاصل رہتے ہیں۔ میں آپ ماں بہنوں کو اس عنوان کے تحت ایک بات بہت پوائنٹ کی یہ کہوں گا کہ دیکھ لیجئے، جہاں جہاں میاں بیوی کے درمیان یا گھروں کے اندر آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، ناچاکی ہوتی ہے، نااتفاقی ہوتی ہے، اس جگہ اللہ کے قائم کردہ حقوں میں سے کوئی حق فوت ضرور ہوا ہوگا۔ چیز جب سسٹم سے چلتی ہے تو کامیاب طریقے پر چلتی ہے، اور جب سسٹم گڑبڑانے لگتی ہے تو چیز بھی بگڑنے لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی جینے کے اصول طے فرمائے، شوہر کو بیوی کے ساتھ، بیوی کو شوہر کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے اس کے لیے ایک گائیڈ لائن دی۔ میں نے شروع میں جو آیت کریمہ آپ کو پڑھ سنائی، اللہ تعالیٰ اس میں وہی فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے بھی مردوں کے ذمے میں بعض حقوق ہیں جیسے عورتوں کے ذمے میں مردوں کے بعض حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین شریعت اور عرف شریعت کا قائم فرمایا ہے اس کے دستور کے مطابق، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر ایک مقام بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ معزز خواتین، میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک مسلمان عورت کو اپنی زندگی جینے کے لیے اور اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اسلامی گائیڈ لائن اور شریعت کی کھینچی ہوئی لائن کے اوپر چل کر زندگی گزارنی ہوگی۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ غیروں کی طرح ہم مسلمان خواتین بھی اپنی زندگی کے جھگڑوں کا سولیوشن کسی رائٹر کے پاس مانگتے ہیں۔ اخبار میں مستقل کالمیں آتی ہیں جس کے اندر اعلان ہوتا ہے کہ تمہارے گھریلو جھگڑے ہم کو پیش کیجئے، ہم اس کا سولیوشن بتائیں گے، کس طرح سے ہم لوگوں کو یہ جھگڑے ختم کرنے ہیں، جھگڑے پیدا نہ ہو اس کے اسباب کس طرح اختیار کرنے ہیں۔ غیر تو غیر، ہمارے بہت سے مسلمان بھی ان کالموں کے اندر اپنے سوالات بھیجتے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، حالانکہ وہاں جواب دینے والا ہندو پنڈت ہوتا ہے، کوئی سائیکولوجک ہوتا ہے اور دنیاوی پڑھائی لکھائی کر کے نفسیاتی طور پر لوگوں کو مشورے دینے والا ہوتا ہے۔ وہاں
باقاعدہ کس نے سوال پوچھا اس سوال پوچھنے والی کا نام بھی رہتا ہے. جب کسی مسلمان خاتون کا نام ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے. یہ عورت در حقیقت اسلام کی توہین کر رہی ہے. وہ لوگوں کو دکھا رہی ہے کہ ہمارے اسلام کے دامن میں اس کا جواب اور علاج نہیں ہے, اس لیے ہم غیروں کے پاس ڈھونڈنے جاتے ہیں. اسلام کی توہین اور اس کا انسلٹ کر رہی ہے یہ خاتون. ہمارے اسلام میں آپ کے لیے کون سا راستہ ایسا ہے کہ جس کے اندر آپ کی رہنمائی نہ کی گئی ہو؟ باریک سے باریک چیزیں قرآن و حدیث کے اندر اور ہمارے علماء نے ان دونوں چیزوں سے نکال کر اپنی کتابوں میں رکھی ہے. لیکن ہماری آنکھیں دنیا کی روشنیوں سے رنگین ہو گئی ہے. ویسٹرن کلچر کی دھوم اتنی مچ گئی ہے کہ ہمارے ذہن و دماغ بھی معاوف ہو گئے. حالانکہ آج دنیا کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں اگر ایک بہترین کار بنانے والی کوئی فیکٹری ہے تو کار بنانے کے ساتھ وہ ایک گائیڈ بک بھی جو ہے ساتھ میں دیتی ہے. اس گاڑی کے اندر اگر گڑبڑ ہوئی ہے تو آدمی راستے چلتے کسی میکینک کے پاس اپنی بڑی گاڑی کا علاج نہیں کرواتا, بلکہ کمپنی نے جس کو اپنا نائب بنایا ہے اس قسم کی جو گاڑیوں کی اصلاح کرنے والی کیبینیں کھلی ہیں ان جگہوں کے اوپر جا کر ہی علاج کراتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے گاڑی بنائی وہ اس کے اونچ نیچ سے زیادہ واقف ہے. دوسروں کے پاس اس لیے نہیں کرائے کہ اس نے گاڑی بنائی نہیں ہے. ساری ہی چیزوں کے اندر ہم لوگ یہی راستہ اپناتے ہیں, جس نے بنایا اسی کی گائیڈ بک سب سے زیادہ اہم. مگر ایک انسان جس کو اللہ نے بنایا, مرد عورت کا رشتہ اللہ نے بنایا, اس کے اندر ہم پوچھتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کو, اور دنیا والوں کے اصول اور آئین کو اور قانون کو فالو کرتے ہیں. یاد رکھیے جس طرح راستے میں ایک آدمی جو بہت بڑا میکینک نہیں ہے, بس ایسے چیل چالو بن کے بیٹھ گیا ہے, اس کے پاس آپ نے اپنی مرسیڈیز بینز کھلوائی تو اس مرسیڈیز بینز کی گت بن جائے گی, اور وہاں تو کوئی نہیں کھلواتا. ویسے ہماری زندگی جینے کے اصول میں دنیا والوں کے اصول اگر ہم نے اپنائے تو آپ کی پریشانی ڈبل تو ہو سکتی ہے, سکون سے بدل نہیں سکتی. ہمارے رب نے ہم کو پیدا کیا, ہمارے بدن میں کیا اونچ نیچ رکھا ہے, ہمارے مزاج میں, ہماری طبیعتوں کے اندر اس نے کیا کچھ رکھا ہے وہ وہی جانتا ہے. کیا ہم لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اندر سے واقفیت نہیں ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا یعلم من خلق, کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ تو سب کچھ جانتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے کے بعد سب کچھ جانتے ہیں, تو اس نے جو اصول و آئین طے کیے اس سے بڑھ کر آئین و اصول اور کچھ نہیں ہو سکتے. میری ماں بہنوں, ہم ویب سائٹوں کے اوپر نہ جائیں, اخبار کی کالموں میں نہ پوچھیں, سائیکولوجک سے اپنے گھریلو جھگڑے کا سولیوشن نہ کروائیں, بلکہ اپنی شریعت سے پوچھیں اللہ رسول کیا کہتے ہیں, مجھے اس میں کیا کرنا چاہیے, کس چیز سے رکنا چاہیے. ایک ایک قدم کے اوپر آپ کی رہنمائی ہے. ماشاءاللہ شریعت نے عورت کے ذمے میں کیا کیا حقوق ہیں شوہر کے, ان کو انگلیوں پر گنوا کے بتایا. شوہر کے ذمے میں عورتوں کے کیا حقوق ہیں ان کو بھی جو ہے گنوا کر بتایا. ان حقوق کی جب تک رعایت ہوتی رہے گی سنسار خوشی سے چلے گا, اور جس میں ان حقوق کی پامالی ہوئی اس جگہ سنسار گڑبڑانے لگے گا, اور وہی سکون کی فضا جھگڑوں میں بدل جائے گی. نہ سوچی سمجھی ایک فکر, ایک ٹینشن میاں بیوی کو لاحق ہو جائے گا, اور ان کی زندگی جوں آگے بڑھے گی, حقوق کی پامالی ہوگی تو یہ مرض بڑھتا ہی چلا جائے گا, یہ زخم گہرے سے گہرا ہوتا چلا جائے گا. خلاصہ یہی ہے میری ماں بہنوں, شریعت نے ہم کو جو گائیڈ لائن دی ہے انہی گائیڈ لائن کو ہم لوگ فالو کریں, دنیا والوں کے دستور اور آئین کو ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہرگز نہ سمجھیں. اب آپ پوچھو گی کہ میاں بیوی کے درمیان میں بنیادی طور پر شریعت کون سی چیزوں کے خیال رکھنے کو ہم کو کہتی ہے تاکہ ہم لوگ اس کی رعایت رکھیں. جیسا کہ پمفلیٹ میں بھی بتایا گیا تھا کہ بعض وہ خواتین جن کی اگلے دنوں شادی ہونی ہے تو وہ بھی اس سلسلے کے اندر اپنے لیے رہنمائی حاصل کریں, اور جن کی ازدواجی زندگی اور سنسار شروع ہو چکا ہے ان کے لیے بھی اس میں بڑی گائیڈ لائن ہے. میں 3 باتیں آپ کے سامنے آج کی مجلس کے اندر رکھوں گا جو شریعت کی روشنی کے اندر ہے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے معزز خواتین, آپ جب شادی کر کے کسی گھر میں جاتی ہو تو آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو بڑا بنایا ہے.
دیکھو ایک بات ہے، نفسیاتی طور پر دنیا کا جو دستور ہے اس سے ہم اپنے آپ کو باہر نہیں کر سکتے. ایک فیکٹری ہے، اس میں مینیجر ہے اور اس کے ماتحت کام کرنے والے مزدور و ملازم ہیں. دنیا کا دستور بن گیا ہے کہ مینیجر یعنی بڑا اور ملازم و مزدور یعنی ماتحت اور چھوٹے. ایک سکول ہے جس میں بہت سارے ٹیچرز حضرات ہیں اور ان کے اوپر ایک پرنسپل ہے. دستور ہے دنیا کا کہ پرنسپل کا ہاتھ اوپر اور باقی سارے ٹیچر اس کے ماتحت. اب اگر کوئی اس دستور کو بدلنا چاہے کہ نہیں ٹیچر بڑا کیوں نہیں بن سکتا، پرنسپل اس کے تابع بنائے، بتائیے آپ اس آدمی کے متعلق کیا فیصلہ کرو گے؟ مینیجر کو ماتحت بناؤ اور مزدور کو جو ہے شیٹ بناؤ. ایسا جنون تو ہم اپنی زندگی میں کبھی نہیں کرتے، مگر یہاں ہم سے ہو جاتا ہے. جیسے کمپنیوں اور اداروں کے اندر ایک بڑا اور باقی چھوٹے، ویسے اللہ نے دستور ہی قائم کر دیا ہے. عورت رخصت ہو کر جائے گی تو گھر میں مرد اور عورت 2% سے سنسار چلے گا. بڑا مرد ہوگا اور اس کے ماتحت عورت ہوگی. چاہے عورت عمر میں بڑی ہو، ڈگری کے اندر بڑی ہوئی ہو، سیلری کے اندر بڑی ہوئی ہو، لیکن مرد ہی بڑا ہے گھر کے اندر، چلے گا تو مرد کا چلے گا. حاکم امیر بڑا مرد ہے. الرجال قوامون علی النساء، ایک دو ٹوک اعلان ہو گیا. ہمیشہ پڑھے جانے والے قرآن میں اللہ نے اس کو جز بنا کر رکھ دیا، الرجال قوامون علی النساء. پوری دنیا متفق ہو جائے کہ نہیں عورتوں کے ہاتھ میں گھر کا چارج دینا ہے، یہ ڈسٹ بین میں جائے گا. ہمارے رب نے جو اصول قائم کیا ہے کہ مرد کے ہاتھ میں چارج ہے، یہی دستور رہے گا اور شریعت کبھی بدل نہیں سکتی. اب معزز خواتین، ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں بعض خواتین جو ہے ایسی مینٹالٹی لے کر جاتی ہے، اور میں بعض بڑے احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں ورنہ اس وقت کا جو ریلا چلا ہے لگ بھگ خواتین کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم شوہر کے گھر میں جائیں اور وٹ چلائیں اپنا. معاف کیجئے، یہ جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ پوری بصیرت کے ساتھ میرے سامنے گزرے ہوئے واقعات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ عورتوں کی مینٹالٹی بعض خواتین کی ایسی ہو چلی ہے کہ بس میں گھر میں جاؤں میرا وٹ چلے، شوہر کے اوپر میرا راج چلے. مجھے تھوڑا سا آگے آپ اجازت دیں گے، میں کہوں گا عورتوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے شوہر کو اپنی مٹھی میں کر لیں اور وہ ہمارے احکام پر چلا کریں. یہ ایک نظام کو الٹنے کی چیز ہے. اگر کسی حکومت کے نظام کو آپ الٹنے جائیں گے تو کیا ہوگا وہ دنیا جانتی. ایک گھر کے نظام کو الٹنے کی اگر کوئی آدمی کوشش کرتا ہے تو گڑبڑی تو پیدا ہوگی، کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی، فساد مچ سکتا ہے اس گھر کے اندر. دستور کو جس نے بدلا اس آدمی کے یہاں فساد کے علاوہ کچھ نہیں. بہت موٹی مثال لے لو، دیگچی جس میں آپ کھانا پکاتی ہو تو اس کو سیدھی رکھیں گے تو کھانا پکے گا. آپ ایک دن سوچنے لگی کہ نہیں الٹی دیگچی پر کھانا کیوں نہیں پکتا، پکانے کے لیے آپ ایک مرتبہ کوشش کر کے دیکھیے، گھنٹے نکل جائیں گے آپ کا کھانا نہیں پکے گا. نظام الٹا تو ہمیشہ محرومی ہی رہی. بس یہی چیز ہے، مرد کے مقابل آپ کا ہاتھ بلند کرنے گئی تو پھر اس گھر کا نظام الٹ جائے گا. ایک بات ہم کو ذہنی طور پر بٹھا لینی چاہیے، یہ جو مینٹالٹی بنائی جاتی ہے کہ مردوں کے اوپر ہمارا راج چلا کرے، یہ ویسٹرن کلچر تو ہو سکتا ہے، اسلامی تعلیمات نہیں ہو سکتی. اسلام تو کہتا ہے نہیں، آپ مرد کے ماتحت بن کے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے مرد کو بڑا بنایا ہے. اب کوئی عورت اگر یہ کہتی ہے کہ نہیں گھر میں عورت کا چارج ہونا چاہیے، اسی کے ہاتھ میں سارے انتظامات ہونے چاہیے، فیصلے اسی کے ہونے چاہیے، امیر وہی بننی چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں وہ اللہ کے قانون سے کراس کرنے والی ہے، یہ حد تجاوزی کرنے والی. اللہ نے جو حد بندی کر دی اس کو کراس کر کے آگے جانے والی ہے. گویا اس کو اللہ کے قائم کیے ہوئے قانون کے اندر یقین نہیں ہے. کیا آپ اپنے مختصر سے دماغ سے اتنی بڑی کامیابی کی چیز بنا سکتی ہو جس کو علیاذ باللہ اللہ بھی نہیں بنا سکتا؟ آپ کیا بتانا چاہتی ہو؟ تو جو خواتین اس طرح کا فیلنگ رکھتی ہے، مینٹالٹی رکھتی ہے کہ مجھ کو بڑا بننا ہے گھر میں، شوہر میرے ماتحت چلے گا، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے اصول سے یہ بغاوت کرنے والی خاتون ہے. ایسی مینٹالٹی کے ساتھ مسلم گھرانہ چل نہیں سکتا. دوسری بات، اس عورت کے ذہن میں ایگو ہے، اس کے ذہن کے اندر جو ہے ایٹیٹیوڈ ہے، تکبر ہے.
اس لیے وہ بڑا بننا چاہتی ہے، جبکہ ہمارا رب کہتا ہے کہ نہیں تم ماتحت ہو، پھر بھی میں بڑا بننا چاہتی ہوں۔ سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس کے دل و دماغ میں تکبر کا کیڑا ہے۔ اگر ہمارے بدن کے اندر جمس پیدا ہو جائیں علیاذ باللہ کینسر کے یا کسی بیماری کے بیکٹیریا ہو جائیں تو ہم 50 در پر جا کر علاج ڈھونڈواتے ہیں اس کا، اور اس بیماری سے رخصتی چاہتے ہیں۔ ہماری روح کو تکبر کا کیڑا لگ جاتا ہے، جمس پڑ جاتے ہیں اس میں تکبر کے۔ اس کا علاج بدن کے علاج سے زیادہ جلدی اور زیادہ تیز تر کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ ظاہری بدن کا علاج نہیں کراؤ گی تو ایک بدن خراب ہوگا، بیماری ہوگی، لیکن اگر روح کو لگنے والی بیماریاں اور ایمان کو لگنے والے جراثیم اور جمس کا علاج نہیں کراؤ گی تو ایمان خراب ہو جائے گا، جس سے عاقبت و آخرت بگڑ جائے گی۔ معزز خواتین، ہم لوگ جو لوگوں کے درمیان میں چل رہے رواج کو فالو کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلی غلطی یہی ہوتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ عورت رخصت ہو کر جب اپنے گھر جاتی ہے اور اسی مینٹالٹی کے ساتھ جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ نے شوہر کو بڑا بنایا ہے اور دنیا کا دستور بھی یہی ہے کہ گھر کا انچارج جو ہے وہ مرد ہے اور اس کے ہاتھ کے اندر رہتا ہے، وہ بڑا ہے۔ ایسی صورت کے اندر دونوں کے درمیان میں گھرسن ہوتا ہے۔ عورت بڑا بننا چاہتی ہے، اللہ نے اس کو بڑا بنایا ہے، تو اب جو زندگی آگے ان کی گزرے گی وہ گھسی پٹی گزرے گی۔ آپ نے گاڑیوں میں دیکھا ہوگا، ایک تو بالکل سموتھ اس کی چین گھومتی ہے اور ایک گھس کر گھومتی ہے، تو ان دونوں کے درمیان میں زمین آسمان کا تفاوت ہے، جس سے موٹر سائیکل جو ہے وہ اس کی چال بھی متاثر ہوتی ہے، اس کا مشین بھی متاثر ہوتا ہے۔ ویسے ہی یہاں اگر دونوں کے درمیان میں ٹکراؤ اور گھرسن ہوگا تو پھر اس خاندان کے اندر، اس سنسار کے اندر جھگڑا پڑنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص یہ بھی فرما دیا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ۔ اللہ نے مردوں کو جو کچھ فضیلت کی چیزیں دی ہیں خواہ اس کو پانے کی امید مت کرو۔ اللہ نے مردوں کے لیے ان کے حصے بنائے ہیں اور عورتوں کے لیے جو ہے ان کے حصے بنائے ہیں۔ ہمارا رب نہ کہتا ہے کہ دوسرے کو دیے ہوئے اختیار میں جھانکنے کی کوشش مت کرو۔ بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے معزز خواتین کہ عورت یہ تو چاہتی ہے کہ ٹھیک ہے مرد ہمارے گھر کا بڑا بنا رہے، لیکن اس کی ماں، مرد کی ماں اور مرد کے بڑوں کے ماتحت تو مجھ کو رہنا ہی نہیں ہے بالکل۔ یہ بھی فطرت سے لڑائی ہے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ مرد جو آپ کا شوہر ہے وہ 20 سال 22 سال 25 سال تک اپنی ماں کے ماتحت رہا ہے۔ کیا آپ یہ چاہتی ہو کہ چند گھڑیوں کے اندر وہ آپ کی مٹھی میں آ جائے؟ اسی لیے یہ مرد اپنی ماں سے مشورہ کرے گا، اور آپ کی مینٹالٹی یہ بنی ہوئی ہے کہ ماں کا انٹرفیئر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ انٹرفیئر ڈائریکٹ تو کر ہی نہیں رہی ہے، اپنے بیٹے کو مشورہ دے رہی ہے۔ اس لیے اس موقع کے اوپر بھی بعض خواتین یہ سمجھتی ہے کہ ماں کا مشورہ یعنی ڈسٹ بین کے لائق، حالانکہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کس کا مشورہ ہے، لیکن اچھا ہے تو لوں اور برا ہے تو پھر جو ہے اس کو ریجیکٹ کروں۔ آنکھ بند کر کے میری ساس کا مشورہ میرے حق میں اچھا نہیں ہے، اس طرح کا فیصلہ عقل مندی نہیں ہے۔ اس لیے بہت سی خواتین یہ چاہتی ہے کہ مرد کو اپنی ماں کے ماتحت ہونے سے نکال دے۔ مجھے معاف کریں، بعض خواتین تو یہاں تک کوشش کرتی ہے تم بغاوت کر لو نا اپنی ماں سے، اس کا سب کچھ مت مانو۔ اب جس ماں نے اسے جنم دیا، اپنا دودھ پلایا، 22-25 سال تک یہ اس کی ماں کی ممتا کے زیر سایہ رہا، آپ فطرت سے لڑ کر کیا چند گھڑیوں کے اندر اس کو بدل دو گی؟ یہ جنون ہے معزز ماں بہن، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بکرا اگر چٹان کے ساتھ اپنا سر ٹکرائے اور اپنا سینگ مارے اور یہ کوشش کرے کہ چٹان چور چور ہو جائے، اس بکرے کو آپ کیا کہیں گے؟ ارے اس کا سینگ تو چور چور ہو سکتا ہے، چٹان اپنی جگہ جوں کی توں باقی رہے گی۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے بڑے ہونے کا خیال نکال دو، یہاں سے بہت زیادہ فساد پھیلتا ہے، اور وہ ہو تو نہیں سکتا کہ آپ بڑی بن جائیں۔ ہاں یہ ہو سکے گا کہ آپ کے سنسار کے اندر بے سکونی آ جائے، بے تابی آ جائے، بے قراری آ جائے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنی اس طرح کی مینٹالٹی کی وجہ سے تھوڑا چلانے تو لگتی ہے، لیکن یاد رکھو کسی کی بھی امارت میں، حاکمیت میں کوئی ہاتھ ڈالنے جاتا ہے نا،
تو مروت میں کچھ دنوں تو وہ چلا لیتا ہے، لیکن جب بلاسٹ ہوتا ہے تب سب نکلتا ہے۔ ہم نے تو دیکھا کبھی کبھی مرد انسانیت میں، مروت میں، رواداری کے اندر عورت کو کچھ نہیں کہتا کہ چلو تمہارا مشورہ، چلو تمہارا فیصلہ، لیکن اس کی حاکمیت پر آپ نے ہاتھ ڈالا ہے تو اس کے دل کے کسی نہ کسی کونے میں دکھ ضرور ہے، وہ ابھی ابھر کر سامنے نہیں آ رہا ہے، چونکہ محبت کی فضا چل رہی ہے۔ اللہ نہ کرے ایک دن تمہارے درمیان میں جھگڑا ہوا تو پھر یہ ساری چیزیں بلاسٹ ہو کر سامنے آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو اپنے حاکمیت جتلانی چاہی وہ ختم ہو جائے گی جل بن کر، نہیں، وہ کسی کونے میں راکھ کے تلے چنگاری رہے گی، اس کو بس تھوڑا سا بلاسٹ ہونے کے لیے ایک موقع کی ضرورت ہے، موقع آ گیا اور یہ چیز بلاسٹ ہوگی۔ اس لیے یہ مینٹالٹی ختم کیجئے، میرے رب نے میرے شوہر کو میرے گھر کا بڑا بنایا ہے، میں 100 جان سے اس فیصلے پر راضی ہوں۔ اللہ کو کہیے کہ اللہ، دنیا والوں کے بنائے ہوئے دستور کو میں اپنے پاؤں تلے رونپتی ہوں، اپنے ہاتھ میں مسل کر ڈسٹ بن میں ڈال دیتی ہوں جو تیری شریعت سے ٹکرا رہے ہیں، اور تو نے جو فیصلہ کیا، چاہے مجھ کو ماتحت بنایا لیکن فیصلہ میرے رب کا ہے، تو میں 100 جان سے اس فیصلے کو قبول کرتی ہوں، یہ میرے ایمان کی نشانی۔ معزز خواتین، یہ سب سے پہلی چیز ہے جس کو پیش نظر نہ رکھنے کی وجہ سے اور الٹا سوچنے کی وجہ سے بہت سارے سنسار میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ شوہر گھر کا بڑا ہے، دستور ہے دنیا کے اندر جو بڑا ہے اس کی ماننی پڑتی ہے۔ آپ دیکھیں گے ملازم، مزدور، کمپنی، فیکٹری کے اندر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب کے سب مینیجر کے اشارے پر اور اس کے احکام پر اور آرڈر پر چلتے ہیں۔ تو اطاعت یہ عورت کے ذمے میں حق بن گیا شوہر کا، یہ شریعت نے قائم کیا ہے۔ چنانچہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے حدیث و قرآن کی روشنی میں، مرد جب تک عورت کو گناہ کا حکم نہ کرے، سارے حکم کو عورت کے ذمے میں ماننا ضروری ہے، جب تک گناہ کا حکم نہ کرے۔ ہاں، اللہ کی نافرمانی کا حکم کرے تو اللہ بڑا ہے، اس لیے آپ اللہ کا مانو گی، اپنے شوہر کا نہیں مانو گی۔ لیکن گناہ کے علاوہ، جیسے آپ جو ہے نیچے بیٹھی تھی، شوہر نے کہا اوپر بیٹھ جاؤ، یہ ماننا واجب ہے آپ پر۔ اگر مشورے کے طریقے پر نہیں کہا، حکم کے طریقے پر کہا، آپ اگر بستر پر نہیں بیٹھی شوہر کے کہنے کی وجہ سے تو آپ گنہگار ہوگی، ایک واجب کو چھوڑنے والی قرار پاؤ گی۔ شوہر کے کہنے کی وجہ سے مباح چیز بھی واجب ہو جاتی ہے، علماء نے لکھا ہے۔ تو سب سے اتنی بڑی اطاعت شوہر کی عورت کے ذمے میں واجب ہو جاتی ہے، اور عورت اگر اپنے شوہر کا مان کر چلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کو خوش رکھتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اتنا بڑا انعام دیں گے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ کیا ہوتا تو ہم کو تو یقین بھی نہ آتا۔ ہاں، یہ تو ہم نے سنا، نماز کی پابندی کرنے کی وجہ سے انسان کو جنت ملے گی، اور روزے جو رمضان کے ہیں ان کو رکھنے کی وجہ سے جنت ملے گی، حج پر یہ ملے گا، زکوٰۃ پر یہ ملے گا، فلاں عبادت پر یہ ملے گا۔ ان کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شوہر کی فرما برداری کو بھی جوڑ دیا۔ بعض روایتوں میں یہ چیز ملتی ہے، جو عورت 5 وقت کی فرض نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور زکوٰۃ دے، غالباً زکوٰۃ کا مضمون ہے، اگر اتنے کام عورت نے کر لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کل قیامت کے دن اس کو چوائس دی جائے گی کہ جنت کے جون سے دروازے میں سے تم کو داخل ہونا ہو، انٹر ہو جاؤ۔ میری ماں بہنوں، یہ کوئی کم درجے کا اعزاز نہیں، اللہ کتنا خوش ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ کل کو محشر کے میدان میں جنت کا تھوڑا سا دروازہ بھی کسی کے لیے کھل گیا نا تو اس کی عزت کی چیز ہوگی، تو اس خاتون کی عزت کے کیا کہنے، ہر دروازہ اس کے لیے کھلا ہے، آپ جون سے دروازے میں سے داخلہ چاہتی ہو داخل ہو سکتی ہے۔ معزز خواتین، میں پوچھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا انعام کس پر دیا؟ جہاں نماز روزے کا تذکرہ ہے اسی جگہ ساتھ ساتھ میں اطاعت بعلہا، اپنے شوہر کی اطاعت کا بھی حکم ہے۔ یعنی جنت کے تمام دروازوں کے کھلنے میں بہت بڑی تاثیر اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرنے کی بھی ہے۔ گویا جو خاتون اپنے شوہر کی مانے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ جنت میں داخلہ دیں گے، عزت والا وہ داخلہ دیں گے جو بڑے بڑے اولیاء اللہ کو ملا کرتا ہے کہ جہاں سے داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ۔
معزز خواتین، اس سے ہمارے رب کی خوشی کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہمارے رب نے عورتوں کے ذمے میں شوہر کی اطاعت و فرما برداری لازم کی، شوہر کو بڑا بنا کر اس کی فرما برداری کا حکم دیا۔ اب کوئی عورت اس کو نبھاتی ہے تو اللہ خوش کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑے انعامات سے اس خاتون کو نوازے گا۔ اس لیے میں آپ کو کہنا یہی چاہوں گا کہ جب شوہر بڑا ہے تو اس کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے آپ کو فنا کر دیجئے۔ میرے شوہر کا حکم سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واجب حکم ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی خاتون ایسی حالت میں مر رہی ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہوگا، یعنی اپنے شوہر کو خوش کرتے ہوئے دنیا سے جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو جنت و رضامندی کا انعام ملے گا۔ کوئی کم درجے کی چیز نہیں ہے۔ ہم نماز روزوں سے جس طرح اللہ کی نزدیکی چاہتے ہیں، اپنے شوہر کی اطاعت بھی اللہ سے بندی کو نزدیک کرنے والی چیز ہے۔ معزز خواتین، اور اس میں اگر رکھنا پڑا اور شوہر کی بات ماننے میں عورت آگے پیچھے ہوئی تو یہاں سے ٹکراؤ شروع۔ بہت موٹی بات ہے۔ ایک استاد اپنے شاگردوں کے لیے بڑا ہے، وہ جو حکم کرے شاگرد مانتا ہے۔ جس دن سے شاگرد نے استاد کے حکم کا کراس کرنا شروع کیا کہ مجھے نہیں ماننا ہے، یا آپ جو کہتے اس کا الٹا کرنا ہے، یا اس نے کچھ نہیں بولا لیکن حکم کی تعمیل بھی نہیں کی، اس دن سے استاد اور طالب علم اور شاگرد کے درمیان میں ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے، گھساوٹ شروع ہو جاتی ہے، استاد کا دل کھٹا بن جاتا ہے۔ یہی حال ہے ایک شیخ ہے، اس کا کوئی مرید ہے، جب تک مرید اپنے شیخ کی باتیں مانتا ہے، اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اس وقت تک شیخ کا جی خوش ہے۔ اور شیخ کے جی کا خوش ہونا یہ مرید کے لیے اللہ کے یہاں ترقی کا ذریعہ ہے۔ لیکن جس دن مرید نے حکم عدولی کی، اپنے بڑے شیخ کے حکم کو پامال کر دیا، نہیں مانا، تو اس دن سے شیخ کے دل کے اندر اس کے متعلق قدورت آ جاتی ہے، کھٹاپن آ جاتا ہے، پھر وہ جو فیض تھا وہ بند ہو جاتا ہے یا تو کم ہو جاتا ہے۔ دنیا میں سارے ہی شعبوں کے اندر بڑوں کا ماننا چھوٹوں نے جب سے بند کیا، اس دن سے جھگڑوں کی شروعات ہوئی۔ اس لیے معزز خواتین، میرے رب نے مجھ عورت پر میرے شوہر کا ماننا اور اس کی اطاعت فرض کی ہے، تو مجھ کو سو جان سے اس پر راضی رہ کر اپنی زندگی میں عمل کے اندر اس کو لانا چاہیے۔ آج حالت یہ ہو جا رہی ہے معزز خواتین کہ عورتیں اپنے شوہر کا صرف یہی نہیں کہ نیکی میں نہیں مانتی، گناہ سے روکتا ہے شوہر، تو عورت جو ہے وہ نہ کہتی ہے کہ میں تو کروں گی، تم ہوتے کون ہو مجھ کو اس چیز سے روکنے والے؟ یہ ہے شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت۔ اور شوہر کی نافرمانی ایک بہت بری چیز ہے جو عورت کے لیے آخرت کے اندر تو خسارہ اور نقصان لائے گی ہی، اس دنیا کے اندر بھی اس کو چین سے جینے نہیں دے گی۔ بہت افسوس ہوتا ہے معزز خواتین، میرے یہاں چونکہ میں مقدمات میں اس طرح کی کارروائی سنتے رہتا ہوں، میں آج کی آپ کو بات کرتا ہوں۔ تو جو ہے ایک شوہر آیا، اس نے آ کر اپنی بیوی کی یہی شکایت کی کہ وہ میرا بالکل مانتی نہیں ہے اور میرے سامنے زبان چلاتی ہے، اور وہ کہہ رہا تھا ابھی آخری مرتبہ تو ایسی زبان چلائی کہ میری برداشت کی قوت ختم ہو گئی، اب مجھے نہیں رکھنا ہے، جبکہ ان کے بیچ دو اولاد ہیں۔ معزز خواتین، آپ سمجھ سکتی ہو کہ شوہر کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے، فرما برداری نہ کرنے کی وجہ سے عورت نہ صرف یہ کہ اللہ سے دور ہو جاتی ہے، شوہر سے بھی دور ہو جاتی ہے۔ اور ایک بات طے ہے، شوہر اگر گناہ سے بچنے کا حکم نہ بھی کرتا تو اللہ کے کہنے سے بچنا چاہیے تھا۔ تمہارا شوہر تمہارا ہمدرد ہے کہ تم کو گناہ سے بچا رہا ہے، یہ تمہاری کیا بساط ہے کہ تم اللہ کا تو نہیں مانتی، شوہر جس کے ماننے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو بھی ریجیکٹ کر رہی ہو، حالانکہ وہ کسی نیکی سے نہیں روک رہا ہے، آپ کو گناہ سے روک رہا ہے۔ لیکن بعض خواتین اس پر، جیسے بعض مرد پردے کا حکم کرتے ہیں تو خواتین کہتی ہے نہیں، آج 21ویں صدی چل رہی ہے، ہم لوگ جو ہے بے پردہ، جس طرح دوسری خواتین گھوم رہی ہے میں بھی اسی طرح بے پردہ گھوموں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرماوے۔ معزز خواتین، ایک بات نفسیاتی طور پر آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ عورتیں جب شروع میں نکاح کر کے جاتی ہیں نا، اسی دن پورے گھر کا چارج اپنے ہاتھ میں لے لینا چاہتی ہے، حالانکہ یہ ہوگا
آپ سب گھروں میں دیکھ لو، جب چند سال گزرتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، اولاد بڑی ہوتی ہے، تب اللہ تعالیٰ آپ کو گھر کی بڑی بناتے ہیں۔ شوہر کو باہر کے انتظامات سے فرصت کب ہے؟ جب وہ آپ کے گھر کے اندر دخیل بنے گا۔ لیکن وہ چیز جو بہت بعد میں ملنے والی ہے، اس کو پہلے ہی دن ہم لوگ پانا چاہتے ہیں۔ بس یہاں سے گڑبڑ شروع ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اس گھر کی بڑی بنائے گا، آپ کی اولاد جب بڑی ہوگی تو ان سب کے اوپر ہاتھ آپ ہی کا بڑا ہوگا، وہ آپ ہی کا مانے گی ماں ہونے کی حیثیت سے آپ کی اولاد۔ لیکن وہ جو بعد میں ملنے والا تھا، ابھی آپ نے پانے کی کوشش کی۔ اور ہمارے یہاں فقہ میں ایک قاعدہ ہے، اپنے وقت سے پہلے کوئی شخص کوئی چیز پانے کے لیے گیا تو اس کو محروم کر دیا جاتا، وہ چیز نہیں دی جاتی۔ چنانچہ یہ سنسار ابھی شروعات ہی میں ٹوٹ کے رہ جائے گا تو کل کو اولاد کی بڑی ہونے کا جو آپ کو شرف حاصل ہونے والا تھا وہ نہیں ہوگا۔ ایک قصہ اس موقع کے اوپر یاد آ گیا، وقت سے پہلے جو لوگ چاہتے ہیں، یوں قصہ جو ہے ایک بزرگ کا قصہ ہے، لیکن ہمارے اس میٹر کو بھی بہت لگتا ہے۔ ایک ماں نے ایک مرتبہ ایک بزرگ کے پاس جا کر اپنے چھوٹے بیٹے کو ان کے حوالے کیا۔ بزرگ کو یہ کہا کہ میرا یہ چھوٹا بیٹا ہے، آپ کے پاس اور بھی بہت سارے پڑھتے ہیں، میرے بچے کو بھی جو ہے آپ پڑھائیے، اپنے یہیں رکھیے، اس کو کھلائیے پلائیے۔ بزرگ نے کہا ٹھیک ہے، چھوڑ جاؤ، بہت سارے اور بچے ہیں، تمہارا بچہ بھی میرے پاس پڑھے گا۔ اب بڑے دن ہو گئے، ماں کو خیال آیا ایک مرتبہ کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح میرا بچہ کس حالت میں ہے۔ وہ گئی بزرگ کے یہاں اور جا کر سیدھی دروازہ کھول کے اندر ہی داخل ہو گئی۔ اتفاق ایسا تھا کہ سب کھا رہے تھے، بزرگ بھی ایک کنارے پر بیٹھ کر کھا رہے تھے اور جتنے شاگرد تھے وہ بھی سب کھا رہے تھے۔ ان کے اپنے چھوٹے بیٹے کو اس نے دیکھا، ڈھونڈا تو وہ بھی کھانا کھا رہا تھا۔ قریب گئی، دیکھا تو دال اور روٹی کھا رہا ہے بیٹا۔ بزرگ کے پاس گئی تو وہاں دیکھا کہ مرغ کھا رہے ہیں بزرگ، تو ماں سے رہا نہیں گیا، اس کی ممتا جوش مار گئی۔ اس نے دیکھا کہ بزرگ کے سامنے اتنی ساری مرغ کی ہڈیاں پڑی ہوئی اور میرا بیٹا سوکھی روٹی اور دال کھا رہا۔ اس نے بزرگ کو کہا کہ یہ کیا نا انصافی کی بات ہے، آپ جو ہے وہ مرغ اڑائیں اور میرے بیٹے کے لیے دال اور سوکھی روٹی۔ اب بزرگ تھے، ان کو بھی جو ہے ضروری محسوس ہوا کہ اس خاتون کی اصلاح نہیں کی جائے گی تو بچے پر برا اثر پڑے گا۔ اس بزرگ نے وہ جو ہڈیاں پڑی تھی ان کے اوپر توجہ ڈالی، تو توجہ ڈالتے ہی وہ پورا مرغا بن کے جو ہے کھڑا ہو گیا، وہ ہڈیاں جڑ گئی اور ایک مرغا بن گیا پورا۔ ماں چونک گئی۔ اس بزرگ نے کہا کہ تیرا بیٹا جس دن اس مقام پر پہنچ جائے گا اس دن وہ بھی مرغ کھائے گا۔ ہم نے بھی اپنے بچپنے میں دال روٹی کھائی ہے، اب ہم جب شاگرد تھے تو پہلے دنوں میں یہی چیز چلتی تھی۔ آج کے مقام کو مت دیکھو، ہمارے اس مقام کو دیکھو۔ تو تمہارا بیٹا بھی جس دن توجہ ڈال کے جو ہے ہڈیوں میں سے مرغا بنانے لگے گا، یعنی اللہ کی نزدیکی پالے گا، تو اللہ مرغا اس کو کھانے کو دے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ دال اور مرغا دونوں ایک نگاہ میں برابر ہو جائیں تو پھر جو ہے ایک مقام آ جاتا ہے انسان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نیک بندوں کے یہاں دال آ گئی تو بھی اللہ کی روزی، اور مرغ آ گیا تو بھی اللہ کی روزی، دونوں برابر ہے۔ کسی دال آ جانے کے موقع سے ناشکری نہیں اور مرغا آ جانے کے موقع سے اتراہٹ نہیں۔ یہ مقام جب انسان پا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ چیز کھلاتے ہیں۔ خلاصہ یہی نکلا معزز خواتین، آپ اس گھر میں نئی آئی ہو، چلو ایک لمبے عرصے تک آپ کے یہاں جب اولاد ہوگی اور اولاد بڑی ہوگی تو آپ ہی اولاد کی بڑی سمجھی جاؤ گی۔ وہ مقام کل کو ملنا ہے آپ کو، آج سے پانے کی کوشش مت کرو ورنہ محروم ہو جاؤ گی۔ ایک دوسری چیز جس کو میں 3 چیزوں میں سے بیان کرنا چاہتا تھا، جب مرد ہمارے گھر کا بڑا ہے تو اس کی تعظیم، اس کی عظمت بھی ہمارے ذمے میں شوہر کا حق۔ اللہ نے جو حقوق عورت پر رکھے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں اللہ نے قرآن میں بیان تو فرمایا کہ عورت کے ذمے میں مردوں کے حقوق ہیں، لیکن گن کر بتاؤ۔ ایک حق میں نے بتا دیا شروع میں اطاعت کا، فرما برداری کا۔ ایک دوسرا حق ہے عورت جب چھوٹی، ماتحت، اور شوہر بڑا اور امیر، تو بڑے کی تعظیم، بڑے کا رسپیکٹ، بڑے کا ادب بجا لانا، یہ چھوٹوں کے ذمے میں ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا من لم یرحم صغیرنا وَلَمْ يُؤَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، جس نے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا اور بڑوں کی تعظیم نہیں کی وہ ہماری مسلمانوں کی جماعت میں سے ہے ہی نہیں۔
اب خواتین میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ شوہر کی عظمت پیدا ہو، اور کتنی عظمت، شوہر کی تعظیم کتنی کرنی ہے۔ ایک قصہ سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، حدیث شریف کا قصہ ہے۔ ایک مرتبہ یہ انصاری جو مدینہ میں رہنے والے لوگ تھے، ان کے باغات تھے، اور باغوں کے اندر کھجور کے درخت ہوا کرتے تھے۔ وہ کنوؤں کے اندر سے پانی نکالتے اور اپنے باغات کو سیراب کرتے تھے۔ اس کے لیے کوئی آج کی طرح موٹر اور مشین تو تھے نہیں۔ یہ جو اونٹ ہوا کرتے تھے، اونٹ کے ساتھ بڑی بڑی چمڑوں کی ڈول باندھ دی جاتی تھی، اور اونٹ کو چلایا جاتا، وہ ڈول نیچے سے اوپر آتی پانی بھر کر، اور یہ آدمی جو ہے وہاں کھیت کے اندر وہ اس کو الٹ دیتا تھا۔ اس طرح سے پورا سیراب ہوتا تھا، اور جب پورا کھیت سیراب ہوتا تھا تو بہت اچھی کھجوریں آتی تھی۔ اب انصاریوں کی ایک برادری تھی جن کے یہاں ایسے ہی ایک اونٹ پانی پلانے کا کام کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ کونے میں جا کے بیٹھ گیا، لوگوں نے اتنا اٹھایا اس کو تاکہ پانی پلائے، کتنے دن ہو گئے لیکن اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ ان کو کسی نے بتایا جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہو، تو یہ گئے انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضرت ہمارا اونٹ ہے اور اتنے دنوں سے پانی پلانے کے لیے کام ہی نہیں کر رہا ہے، تو ہماری کھیتیاں سوکھ رہی ہیں اور کھجور اپنی حقیقی جو ہے پھل نہیں لا رہے ہیں درخت۔ آپ نے فرمایا چلو۔ بعض صحابہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، دکھایا انصاریوں نے، باڑے کے اندر کونے میں وہ اونٹ بیٹھا ہوا تھا اور ایسے غصے سے بھرا ہوا بیٹھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب جانے لگے تو انصاریوں نے کہا حضرت یہ باولا ہو چکا ہے، آپ پر کہیں حملہ نہ کر دے۔ آپ نے ان کی باتوں کا خیال نہیں کیا، قریب گئے، آپ نے اس کی پیشانی کے بال پکڑے تو اونٹ نے گردن جھکا لی، گویا وہ آپ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک رہا ہے، اور آپ نے اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو کھڑا کیا اور کام میں جوڑ دیا، وہ جٹ گیا اور کام کرنے لگا۔ صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا تو صحابہ نے کہا حضرت جانور بھی آپ کا حق پہچانتے ہیں، آپ کا مقام پہچانتے ہیں، آپ کے سامنے ماتھا ٹیک دیتے ہیں، ہم کو اجازت دو ہم آپ کے لیے سلام مارا کریں، تحیہ اور تعظیم کیا کریں سجدہ کر کے، عبادت کا سجدہ نہیں، تحیہ اور سلام کا سجدہ کرنے کی آپ ہم کو اجازت دیجیے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرے سامنے یا کسی بھی بندے کے سامنے کسی کو ماتھا ٹیکنے کی اجازت نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ اسلام میں سجدہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو تعظیم کا حق شوہر کا اتنا بڑا ہے کہ اولاد کو نہیں کہا گیا کہ ماں باپ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا، عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے سامنے تعظیم کا سجدہ کیا کریں، لیکن اسلام میں سجدہ نہیں ہے۔ معزز ماں بہنوں، اس قصے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شوہر کا تعظیم اور رسپیکٹ والا حق بہت بڑا ہے، حتیٰ کہ سجدے سے اگر تعظیم جائز ہوتی تو شریعت اس کو بھی جو ہے ایک مرتبہ ویلڈ کر دیتی۔ عزیز خواتین، آپ سمجھیے اس چیز کو، ہمارے یہاں ہو یہ رہا ہے کہ ہم لوگ اپنی زبان چلانے کو اور شوہر کے خلاف گالی گلوچ کرنے کو اور اس کے کسی جملے کا جواب دینے کو کمال سمجھنے لگی ہے۔ یہ الٹی نگاہیں ہیں، اور مجھے معاف کریں یہ بد اثری آئی ہے ویسٹرن کلچر سے اور سیریلوں سے اور ہماری بعض ان سہیلیوں سے جو صرف عصری تعلیم پڑھتی ہیں اور ان کے یہاں دینی تعلیم کا بالکل رواج نہیں ہے، وہ انہی گوروں کی تہذیب کے متعلق کتابیں پڑھتی رہتی ہے، وہاں سے یہ برائی آئی ہے۔ ارے بعض تو کمال کے طور پر کہتی بھی ہیں، ہماری سہیلی جو ہے نا وہ کسی کا ادھار رکھتی نہیں، شوہر کا جملہ نکلا اور جواب فوراً تیار۔ عزیز خواتین، یہ جو ہے کوئی شرف کی چیز ہے، کوئی کمال کی چیز ہے؟ یہ تو خامی ہے آپ کے اندر۔ آپ شوہر کی تعظیم کا حق ذبح کر رہی ہو، شوہر کے سامنے اف کر کے بولنے کا حق نہیں ہے آپ کو، آپ کیا جواب دے رہی ہو؟ اس کو کمال مت سمجھو۔ پوری دنیا اگر آوازہ لگائے کہ عورت اگر سامنے جواب دے دے تو یہ دنیا کا کمال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کمال نہیں مانتے، یہ عورت خامیوں سے بھری ہوئی۔ جتنی مرتبہ اپنے شوہر کا رسپیکٹ توڑے گی، ادب نہیں بجا لائے گی، تعظیم کو مجروح کرے گی، اتنی ہی مرتبہ یہ خامیوں کے اندر گلنے اور سڑنے والی کہی جائے گی۔ عزیز خواتین، خاموشی یہ آپ کا کمال ہے۔ کسی نے بہت پتے کی بات کہی ہے کہ عورت کے اخلاق کی خوشبو دو چیزوں میں،
ایک تو حیا میں، شرم میں، اور دوسری خاموشی کے اندر۔ خاموشی برتنی چاہیے۔ آپ منہ در منہ جواب دے دیتی ہو۔ میں اگر حدیث شریف کی روشنی میں آپ کو کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ چنانچہ ایک قصہ مشہور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا کر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں عورتوں کا ایک مجمع تھا، صحابیات بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے اندر ایک بیان فرمایا۔ بیان میں یہ بات کہی آپ نے کہ تم عورتیں زیادہ صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ مردوں کے مقابلے میں نے تم عورتوں کو جہنم میں جاتے ہوئے زیادہ دیکھا ہے۔ یعنی مرد لوگ کم جہنم میں اور عورتوں کو میں، چونکہ معراج میں آپ تشریف لے گئے تھے تو اس وقت آپ نے دیکھا عورتوں کی کثرت ہے جہنم میں، تو آپ نے عورتوں کو کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں جہنم میں زیادہ داخل ہو رہی ہیں۔ یہ صحابیات تھی، کیسے تاب لا سکتی تھی؟ ان کے دل کے اندر ایک پریشانی شروع ہوئی کہ ارے ہم عورتوں کے اندر آخر کون سی بری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مردوں کے مقابلے میں ہم زیادہ جہنم میں جائے گی؟ عورتوں نے پوچھا صحابیات نے، حضرت کس سبب سے عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ جہنم میں جائے گی؟ آپ نے فرمایا 2 وجہ سے۔ ایک تو تم زبان پر قابو نہیں رکھتی ہو، اور دوسرے اپنے شوہروں کی ناقدری کرتی ہو۔ یہ 2 چیزیں آپ نے 2 ریزنز ارشاد فرمائے۔ معزز خواتین، اس روایت کی روشنی میں آپ کیا سمجھتی ہو؟ عورتیں شوہر کے مقابل یا اوروں کے مقابل زبان چلانے کی وجہ سے مردوں کے مقابلے میں کثرت سے جہنم کے اندر جائے گی۔ مجھے اگر پتا ہے کہ میرے جہنم میں جانے، اللہ کے ناراض ہونے کا سبب میری زبان ہے، تو آخر میں اپنی زبان کو قابو میں کیوں نہ رکھوں؟ اپنے شوہر کے خلاف اس کو چھری کی طرح نہ چلاؤں، بلکہ نرمی سے، رسپیکٹ سے، ادب سے، تعظیم کے ساتھ میں اس کے ہمراہ بات کروں۔ یہ میری ذمہ داری بنتی ہے۔ اتنا معلوم ہو جانے کے بعد بھی جو عورت زبان چلا رہی ہے وہ جہنم پر دلیری دکھا رہی ہے، جہنم پر بہادری دکھا رہی ہے کہ ایک مرتبہ دیکھ لیں گے، الیاذ باللہ۔ معزز خواتین، ایک مسلمان خاتون کی یہ شان نہیں ہے۔ میرے رب نے کہہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ زیادہ زبان چلانے کی وجہ سے سیدھی جہنم تک عورتیں پہنچے گی، تو اب تو ہم کو سہم جانا چاہیے، ہم کو ڈر جانا چاہیے، اپنے اندر ایک خوف اور کپکپی اور تھرتھراہٹ طاری ہو جانی چاہیے کہ جہنم دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز آگ، میں کیوں اپنی زبان خراب کر کے اپنے لیے جہنم کا سامان پیدا کروں؟ اس لیے معزز خواتین، میں آپ کو یہی کہوں گا، یہ سیریلوں کے اندر بہت دیکھا جاتا ہے۔ ابھی پڑوسی ملک سے اسلامی سیریلوں کے نام سے چیزیں آ رہی ہیں، وہاں یہی گھریلو معاملات دکھائے جاتے ہیں۔ سیریلوں نے تو ہماری اسلامی معاشرت کو چوپٹ کر دیا۔ موویز اور سیریل اور فلمیں مت دیکھو، یہ ایک خاموش اسلام کے خلاف ایک مہم ہے تمہاری اسلامی معاشرت کو ختم کرنے کی۔ ہمارے یہاں پچھلے دنوں ایک مقدمہ آیا، تو اس مقدمے کے اندر عورت نے شوہر کو کچھ کہا، شوہر نے مجھ کو فوراً کہا کہ مفتی صاحب یہ یہاں نہیں، اپنے گھر میں بھی ڈائیلاگ سے بات کرتی ہے۔ وہ سیریلوں کے اندر جو ڈائیلاگ عورتیں اپنے شوہروں کو بولتی ہے، وہ اسی ڈائیلاگ سے میرے ساتھ بات کرتی ہے۔ دنیا کمال سمجھتی ہے کہ کتنی زبردست جو ہے یہ خاتون ہے کہ شوہر کا کوئی بول اپنے پاس ادھار رکھتی نہیں۔ اس نے ڈانٹا، ڈانٹنے کا جواب ڈانٹنے سے، اس نے اگر کوئی بات کہی تو ادھار رکھنا ہی نہیں ہے، فوراً جو ہے اس کو جواب دے دیا۔ یہ سیریلوں کی برائی ہے، مت دیکھو۔ آپ سمجھتی ہو کہ ہم انجوائے کے لیے دیکھ رہے ہیں، ایک آرٹ اور ایک کمال کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھو، خاموش پیغام آپ کے ذہن و دماغ میں بھر رہا ہے، اسلامی رنگ مٹ رہا ہے اور گوروں اور ویسٹرن کلچر کا رنگ بھر رہا ہے ہمارے دل و دماغ میں۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنے شوہروں کے سامنے ہم جو بولتے ہیں اس سلسلے کو بالکل بند کر دیجئے، اس لیے کہ ڈائریکٹ جنت جہنم کی بات ہو جاتی ہے۔ معزز خواتین، ایسا نہیں کہ بڑے درجے سے چھوٹے درجے میں آپ جنت میں اتر آؤ گی، نہیں، جنت سے نکل کر جہنم میں اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے خاتون چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور زیادہ تعجب تو اس وقت ہوتا ہے جب اس عورت کی ماں اور عورت کے گھر کے لوگ اس کو کمال سمجھنے لگتے ہیں۔ چنانچہ جب بھی جھگڑا ہوتا ہے تو اس وقت عورت جو زبان چلاتی ہے، یہ ماں عورت کی لوگوں کو کہتی ہے کہ میری بیٹی کو میں نے ایسا سدھایا ہے کہ وہ کبھی سسرال والوں کے سامنے جھکتی نہیں ہے، نہ ماں کا رکھتی ہے نہ شوہر کا رکھتی ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے گالی کا جواب گالی سے،
معزز خواتین، یہ ماں کتنی نادان ہے. اب بچی تو اپنی کم عمری کے اندر نادانی کرے، سمجھ میں آیا آپ کی 50-55 سالہ عمر ہو گئی ہے، اس میں آپ خامی کو خوبی سمجھتی ہو اور تعریف کرتی ہو. یہ بیٹی، اس کو تو ڈانٹنا چاہیے تم کو کہ شوہر کا رسپیکٹ تم نے مجروح کیا اور تو شوہر کی ماں کے ساتھ تم نے بدسلوکی کی. خبردار جو آئندہ کیا تو انشاءاللہ یہ سلسلہ بند ہو جائے گا. جو مائیں تعریف کرتی ہے اپنی اولاد کی اس برائی کے اوپر، کیا یہ بیٹی آئندہ رکے گی یا ڈبل جملے بولے گی؟ اور کل کو جو بھی رسپیکٹ مجروح ہوگا اس کا وبال جو ہے اس عورت پر تو ہے ہی ہے جس نے بولا، اس کی ماں پر بھی ہے جس نے تعریف کی اس کی. اس لیے معزز خواتین، اللہ کے واسطے یہ جو ہمارے دل و دماغ میں پلا دیا گیا ہے نا، اس کو فالو مت کرو، اسلام کی تعلیمات کو فالو کرو. اللہ تعظیم کا حکم دیتا ہے، مجھے اپنے شوہر کی تعظیم ہی بجا لانی ہے. ایک تیسری چیز، میں نے 3 چیزیں بتانے کو آپ کو کہا تھا، انشاءاللہ ان 3 چیزوں پر عمل کرنے کی وجہ سے بنیادی جھگڑے تو ختم ہو جائیں گے. اور یہ در حقیقت شریعت کے بتائے ہوئے حقوق ہیں. سب سے پہلا حق اطاعت کا، عورت اپنے شوہر کی مان کر چلے. دوسرا جو ابھی میں نے بیان کیا، عورت کے ذمے شوہر کی تعظیم اور رسپیکٹ. اتنا رسپیکٹ، کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ عورت اپنے شوہر کو نام سے نہ پکارے. ابھی یہ بھی بہت چل پڑا ہے، عورت اپنے شوہر کو نام سے پکارتی ہے، فاروق ادھر آؤ. حالانکہ اسلام منع کرتا ہے. آپ چھوٹے ہیں، اولاد ہے، اپنے باپ کو نام سے پکاریں گے، باپ کا نام لے کر، تو یہ رسپیکٹ مجروح ہوا یا نہیں؟ جیسے باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے ویسے شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے. عورت چھوٹی جیسے اولاد چھوٹی، شوہر بڑا جیسے باپ بڑا. یہ بھی ایک بہت برائی چل پڑی ہے کہ میاں بیوی آپس میں ایکول ہیں، دونوں برابر ہیں، اور یہ بھی ویسٹرن کلچر کی دین ہے. میں نے انگلینڈ میں اپنے ایک عزیز سے سنا، وہ کہہ رہے تھے ہمارے یہاں تو اسکول میں یہ چلایا جاتا ہے کہ مرد اور عورت یعنی شانہ بشانہ، ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر چلنے والا، کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں. بتائیے یہ اینٹی اسلام تعلیم ہے کہ نہیں؟ اور یہی بچہ بچپنے سے بڑے ہونے تک سنے گا تو اس کی مینٹالٹی وہی گورے جیسی بنے گی، یوروپین اور فرنگی بنے گی، اور وہ اپنے گھر کے اندر پھر چارج ہاتھ میں لینے، شوہر کا ان رسپیکٹ کرنے ہی کے پیچھے پڑے گی. یہ 2 باتیں. تیسری چیز، آپ جس گھر میں رخصت ہو کر جا رہی ہو یعنی اپنے شوہر کے گھر میں، وہی تمہارا گھر ہے، اس کو اپنا گھر سمجھو. یہ بھی نفسیاتی طور پر ایک بہت بڑا مرض ہے کہ عورت اپنے شوہر کے یہاں رخصت ہو کر جاتی ہے تو بھی گھر تو اپنا میکے والا ہی سمجھتی ہے، اپنا پیئر جو رہتا ہے اسی کو گھر سمجھتی. ارے وہ آپ کا گھر تھا، یہ آپ کا گھر ہو گیا. حتیٰ کہ شریعت نے تعلیم بھی یہی دی. چنانچہ ایک خاتون جو سورت کی تھی وہ رخصت ہو کر بامبے گئی، شادی ہو گئی اس کی اور رخصت ہو کر وہ بامبے چلی گئی اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے. آج سے پہلے وہ بامبے جاتی تھی تو سفر شرعی ہونے کی وجہ سے اس کو 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت پڑھنی پڑتی تھی، اس لیے کہ قصر ہے. لیکن اب جب رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر چلی گئی تو اس کا وہی گھر بن گیا، اس کا وطن بامبے بن گیا. اب بامبے میں نماز پڑھے گی تو 4 رکعت کو کٹ کر کے 2 نہیں پڑھے گی، بلکہ جیسے اپنے وطن میں 4 پڑھتی تھی یہاں بھی 4 پڑھے گی. یہ مسئلہ کیا بتا رہا ہے؟ یہی کہ شریعت نے تمہارے شوہر کے گھر کو تمہارا گھر بنا دیا، سارے احکام بھی بدل دیے. اب بعض خواتین سسرال آ کر بھی بس ذہن میں وہی، میرا گھر تو وہی. میں کہتا ہوں اس کے ایفیکٹ پڑتے ہیں. پہلا ایفیکٹ تو یہی، اس گھر میں اس کا جی لگتا ہی نہیں، پاؤں ٹکتے ہی نہیں ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے، میرے یہاں تو بہت مقدمات میں نے دیکھا، شروع میں خاص 4 دن ہوئے نہیں مجھے گھر جانا ہے، 4 دن ہوئے نہیں مجھ کو گھر جانا ہے. ارے تم یہاں شوہر کے ساتھ اپنا مزاج کی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کچھ وقت تو لو، کچھ ٹائم تو دو. 15 دن میں 2-4 روز میں 5-6 روز کے لیے رہنے چلی جاؤ گی تو یہاں تمہارا جی کیسے لگے گا جو ہمیشہ کے لیے تمہارا گھر بن جانے والا ہے. بس اس مینٹالٹی کی وجہ سے کہ وہ اس میں قدم نہیں جما رہی ہے، وہی مینٹالٹی کام کر رہی ہے کہ نہیں میرا یہ گھر تھوڑی ہے، میرا گھر تو میرے باپ کا گھر ہے. شریعت نے آپ کے والد کے گھر کو ختم کر دیا، یہاں کا گھر جو ہے وہ آپ کا اصل گھر بن گیا. اور یہی ہوتا ہے
بعض مرتبہ عورتیں شروع میں، ابھی 2-4 روز پہلے کے مقدمے کی بات کر رہا ہوں، ان میں میاں بیوی کے درمیان میں کچ پڑ جانے، حتیٰ کہ دونوں کے درمیان میں چھوٹا ہونے تک نوبت آ گئی ہے۔ میں نے سمجھایا مت چھوٹا ہو، اللہ کرے آئندہ مجلس میں وہ سمجھ کر آئیں، باقی دونوں اس پر ہیں کہ نہیں علیحدگی ہونی ہے۔ اس میں بنیادی چیز یہی ہے، عورت بار بار شوہر سے اصرار و ضد کرتی ہے کہ نہیں مجھے گھر بھیجو۔ ارے یہاں کا بھی اپنا نظام ہے، تم کو اس گھر کے اندر اس گھر کی بڑی بنا کر لایا گیا ہے، تو تم گھر کا فرد بن کے رہو، کیوں ہمارے گھر میں اجنبی کی طرح رہتی ہو؟ اچھا عورت اصرار کرتی ہے اور شوہر نہیں مانتا تو وہاں سے ماں باپ شوہر کے پاس چلے آتے ہیں اور اس کو پھر جو ہے شرم میں ڈال کر کسی طرح منواتے ہیں۔ یاد رکھو 2-4 مرتبہ تو شوہر شرم رکھے گا، پھر 5ویں مرتبہ 6ٹھی مرتبہ جب اس کا پیمانہ صبر لبریز ہو جائے گا تو ایک مرتبہ وہ ماں باپ کا رسپیکٹ بھی کھو دے گا، کہے گا کہ بھائی میرے گھر میں آپ کا چل رہا ہے یا میرا؟ اللہ کرے ہم لوگ اس حقیقت کو پہچاننے والے بنے۔ بہت ہوتا ہے معزز خواتین، اور یہ کہنے کو چھوٹی چیز ہے، لیکن میں نے بتایا آپ کو اس کا سرا طلاق تک ہے، اسی بنیاد پر اس قصے کے اندر طلاق ہونے جا رہی ہے۔ تو تحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم، تم چھوٹا سمجھتے ہو، اللہ کے ہاں اس کے اثرات بہت برے اور بہت دور رس پڑتے ہیں۔ اس لیے معزز خواتین اپنا گھر شوہر کے گھر کو اپنا گھر سمجھو، یہیں آباد ہونے کی کوشش کرو۔ اچھا بعض خواتین جاتی تو نہیں، یا شوہر اجازت نہیں دیتا تو رک جاتی ہے، مگر اسی کو اپنا گھر سمجھتی ہے، اس لیے گھنٹوں فون پر بات کرتی ہے وہ اپنے گھر۔ یاد رکھو اس گھر کا نظام درہم برہم ہوگا تو شوہر آپ کو کہنے والا ہے، آپ پکانے جا رہی ہو اور ماں کا فون آ گیا 1 گھنٹہ فون پر، کھانا ڈیلے مؤخر ہو رہا ہے، تو شوہر 2-4 روز مروت کے اندر شاید سہ لے، لیکن ایک دن پھر وہ کہے گا کہ بھائی ایسی کون سی ضروری بات ہے کہ روزانہ گھنٹے کے بغیر پوری ہی نہیں ہوتی۔ معزز خواتین میں اس روشنی میں کہتا ہوں، میرے پاس قصے آئے ہیں اور ان کے یہاں گھنٹوں بات ہوتی ہے اور وہ سمجھتی ہے ماں سے بات کرنا اس میں کون سی بری چیز ہے؟ ارے بھائی وقت پر بات کی جاتی ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑی برائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس گھر کو اپنا گھر نہ سمجھنے کی بنیاد پر یہ سب حالتیں ہوتی ہیں۔ اور معزز خواتین یہ گھنٹے میں جو بات ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو کہوں کیا ہوتی ہے؟ میری ساس یوں کرتی ہے، نن یوں کرتی ہے، شوہر نے اس طرح سے کیا، آج کھانا پکا تھوڑا سا نمک آگے پیچھے ہو گیا تو میرے سسر برس پڑے مجھ پر، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب باریک باریک چیز جب آپ اپنے گھر پہنچا ہوگی، آپ کی ماں اور آپ کے والد کو یہ فیلنگ ہوگا کہ میری بیٹی گلے تک آ گئی، اس وجہ سے اس نے شکایت ہم کو کر دی۔ اب وہ آ کر جو ہے یہ کہیں گے کہ نہیں اتنی شکایتوں کے ساتھ ہماری بچی نہیں رہتی، لے جائیں گے اور پھر واپس جڑنا بھی چاہیں گے تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کھائی کھو دی ہے۔ آپ کا دل شوہر سے جڑنا بھی چاہے گا تو والدین کو راضی کرنے کا ایک بہت بڑا مرحلہ آپ نے اپنے بیچ کھڑا کر دیا۔ اس لیے معزز خواتین یہ چغلی، یہ غیبت، یہاں کا وہاں پہنچانا، اس نے ہمیشہ لگائی بجھائی نہیں خراب کیا ہے۔ بھئی ضرورت کی بات کر لو، اپنی والدہ سے خیر خیریت معلوم کر لو، ادھر کی بات ادھر نہیں اور ادھر کی بات ادھر نہیں، اسی سے ہمیشہ سنسار سلگے ہیں اور دونوں کے درمیان میں بڑی ناچاکیاں ہوئی ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھو۔ اچھا اس گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھتی، اسی لیے یہاں کے ماحول میں رنگنے کے لیے بھی تیار نہیں، یہاں وہی کھانا پکائیں گے جو میرے گھر میں چلتا ہے۔ بھائی یہاں کھلانا ہے، جنہیں کھانا ہے وہ یہاں کے افراد ہیں، آپ ان کے مطابق ڈھل جائیے۔ یہ بھی بہت ہو رہا ہے، آپ کو جیسا دیش ویسا ویش کرنا پڑے گا۔ اس گھر کے اندر اس گھر کا جو روٹین ہے، یہاں کا جو شیڈیول ہے، یہاں کا جو اٹھنا بیٹھنا رہن سہن ہے، اس کے مطابق آپ کو ڈھلنا پڑے گا، ورنہ زندگی بھر گھسٹتی جاؤ گی۔ شوہر اگر آپ سے موافقت نہ کرے اور آپ بھی ان سے موافقت کرنے تیار نہیں ہوگی تو سوائے گھرسن کے اور کیا ہوگا؟ گھسٹ کر چلیں گے دونوں کے دونوں۔ بس اس چیز کو بھی سمجھ لینے کی ضرورت ہے، آپ جہاں جا رہی ہو وہاں کا ماحول اپناؤ، یہاں کے کھانے پینے کا طرز، ان کے اوقات، ٹائمنگ، ساری چیزوں میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرو۔ ایک بیٹی کو ایک باپ رخصت دے رہا تھا، ایک نصیحت اس نے اپنی بیٹی کو کی، بڑی جامع نصیحت تھی۔ اس نے کہا تھا بیٹی اپنے شوہر کے اور گھر والوں کے من کو جان لینا، کبھی دکھی نہیں ہوگی۔ اپنے شوہر اور اپنے شوہر کے گھر والوں کی من کو جان لینا، کبھی دکھی نہیں ہوگی۔ آپ من کو جان لو گی کہ ان کو کیا پسند ہے
تو آپ ڈھالنے کی کوشش کرو گی اپنے آپ کو، انشاءاللہ تصادم اور ٹکراؤ کی شکلیں پیدا نہیں ہوگی، اور آپ کے درمیان میں موافقت اور ایک دوسرے کے ساتھ سازگاری کا ماحول پیدا ہوگا، جھگڑے کم یا ختم، اور انشاءاللہ سکون اور قرار اور امن اور اطمینان اس گھر کا نصیبہ بن جاوے گا۔ اس لیے اس کی بھی ضرورت ہے، آپ جس جگہ جا رہی ہو اس جگہ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرو۔ ہاں یہ بات ہے کہ ایک دم سے فطرت نہیں ڈھلتی، مرد کو بھی کچھ وقت دینا پڑتا ہے، مگر آپ اتنے وقت میں بھی اگر نہیں سنبھل پائی تو بہت مشکل ہے۔ معزز خواتین، ہوتا کیا ہے، عورت اپنی ضد پر رہتی ہے کہ میں تو اپنا شیڈیول چلاؤں گی، اور شوہر کے گھر کا شیڈیول دوسری قسم کا ہے۔ ابھی تو نہیں پتہ چلے گا، شوہر شاید برداشت کر لے گا، یہ جو بچہ پیدا ہوگا نا ان کے درمیان، یہ کنفیوز ہوگا، دو ماحول میں بیچ کے اندر وہ کہیں کا نہیں رہے گا، اور اسی کھینچا تانی کے اندر اس کی پرورش ہوگی، مینٹالٹی بہت بری ہوگی۔ اس لیے اللہ کے واسطے آپ جس جگہ رخصت ہو کر جا رہی ہو اس جگہ کے شریعت کے دائرے میں رہ کر جتنے بھی امور ہیں ان کو اپنا لیجئے۔ ہاں میں نہیں کہتا خلاف شریعت چیزیں ہیں، آپ محبت سے کہہ سکتی ہو کہ بھائی میں اپنے رب کو آپ کو خوش کرنے کے لیے ناراض نہیں کر سکتی، اتنا آپ کہیے، لیکن عام طور پر جو گھر کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کا رواج ہے وہ آپ اپنے اوپر اپنا لیجئے۔ اور عورت شوہر کے گھر کے حالات سے رنگنے کی کوشش نہیں کرتی، اسی لیے شوہر کی خدمت میں بھی بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ ارے ہمارے یہاں تو اس طرح کی خدمت کوئی نہیں لیتا، میں نہیں کرتی خدمت آپ کی، حالانکہ آپ سمجھو عورت کے ذمے شوہر کا تیسرا حق خدمت کا ہے، واجب ہے بیوی کے ذمے شوہر کی خدمت۔ علماء نے احادیث کی روشنی میں اس کو حق کے ثالث بتایا ہے، عورت کے ذمے میں شوہر کی خدمت واجب ہے۔ روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ شوہر کے بدن پر پھوڑے پڑ جائیں اور اس کے اندر پیپ بھر جائے، پرو بھر جائے، اور عورت اپنی زبان سے چاٹ کر اس پرو کو صاف کرے تو بھی اپنے شوہر کے حق کی خدمت کو اس نے کامل طریقے سے ادا نہیں کیا۔ روایتوں میں اس طرح کا مضمون ملتا ہے۔ کیا سمجھا جا سکتا ہے ان روایتوں سے؟ یہی ہے کہ شوہر کی خدمت عورت کا ذمہ، عورت کے ذمے میں اللہ کا قائم کیا ہوا ایک حق۔ اب معزز خواتین، میں آپ کو ہمارے معاشرے کا نقشہ دکھاؤں۔ شوہر کو دن بھر تو شاید پانی دے نہ دے، شوہر تھکا ماندہ جب آتا ہے اور کہتا ہے آج بہت تھک گیا ہوں، پانی تھوڑا سا وہاں سے لے کر دے دو۔ ارے دن بھر کام میں نے گھر میں کیا اور ابھی جو ہے اتنا پانی نہیں لیا جاتا، اٹھو اور تم پانی لے لو، یہ جواب ہوتا ہے عورت کا۔ میں سمجھتا ہوں اللہ کے قائم کیے ہوئے خدمت کے حق کو یہ خاتون مسل رہی ہے باقاعدہ۔ اللہ کے قائم کردہ حق کی اتنی بے عزتی اللہ برداشت نہیں کرتا۔ معزز خواتین، خوشیاں اس کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ پامال کرو گی اس کے احکام کو تو وہ خوشیوں کو ہٹا دے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جس کے ہاتھ میں خزینے خوشی ہے اس کو ناراض کر کے آپ خوشی پا کیسے سکتی ہو؟ ہرگز نہیں پا سکتی اللہ کو ناراض کر کے۔ احکام کی پابندی ضروری ہوگی۔ معزز خواتین، یہ تین چیزیں ہیں۔ آپ کا شوہر گھر کا بڑا، لہذا اس کی اطاعت واجب ہے، فرما برداری واجب ہے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کی بھی کوشش مت کرو، اور شوہر کی اطاعت سے منہ نہ موڑو۔ نمبر 2، شوہر بڑا ہے، اس کی تعظیم اور رسپیکٹ واجب ہے۔ اس کے سامنے گالی گلوچ کرنا، زبان چلانا، تو تڑاکے سے بات کرنا، فوراً کوئی نہ کوئی جواب دے دینا، یہ خامی ہے، اسلام کی نظر میں خوبی نہیں ہے۔ تیسری چیز، عورت کے ذمے میں شوہر کے گھر کے مطابق اس کی خدمت کرنا شریعت کا قائم کردہ حق ہے۔ اگر عورت ڈلتی نہیں اور اس طرح کی خدمت کرتی نہیں، اللہ کے قائم کردہ ایک حق کو پامال کر رہی ہے۔ آخر میں چونکہ مجھ کو یہ بھی موضوع دیا گیا تھا کہ خواتین کو اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ناچاکی نہ ہو، اس سلسلے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، اور اللہ نہ کرے نوک جھونک ہو جائے تو ہم کو اس کا کیا راستہ اپنانا چاہیے۔ بہت مختصر آپ کو کہہ دوں، جو شروع میں نے کہا، جب تک اللہ کے بتائے ہوئے حقوق کے ڈگر پر ہم لوگ چلیں گے انشاءاللہ جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور جس دن جھگڑا ہوا سب سے پہلے آپ کی نظر جانی چاہیے ہمارے بیچ کہیں نہ کہیں اللہ کا قائم کردہ حق فوت ہوا، آپ اس پر سب سے پہلی نظر کرو۔ معزز خواتین، انشاءاللہ آپ کو وہ چیز اللہ سجھا دے گا، اور جہاں مجھے پتا چلا کہ یہاں سے پنکچر پڑا ہے تو مجھ کو اس جگہ کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر، جب بھی جھگڑا ہو
تو آپ سائلنٹ موڈ پر چلے جائیے. سب سے آسان علاج میں تو کہوں گا فلائٹ موڈ پر چلے جائیے. آپ زبان بھی بند کر دیجئے اور ایکٹیویٹیز بھی بند کر دیجئے. اپنی حرکت سے بھی بے حرکت ہو جائیے اور زبان سے بھی بے زبان ہو جائیے. سب سے آسان ترین علاج جھگڑوں کا خاموشی. خاموشی نے بڑے بڑے ملکوں کے جھگڑوں کو ختم کیا ہے, تو ایک سنسار کا جھگڑا کیوں ختم نہیں ہوگا؟ میں آپ کو کہوں گا کہ بہت آسان اور سائیکولوجیکل تسلیم کیا ہوا یہ حق ہے, انسان جو ہے خاموش ہو جائے اور اپنی حرکت بھی کچھ نہ کرے. بعض لوگ خاموش رہتے ہیں زبان سے, لیکن اشاروں کے ذریعے سے وہی کام کرتے ہیں جو زبان کرتی ہے. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ صرف سائلنٹ نہیں ہو جانا ہے, بالکل ان ایکٹیو ہو جانا ہے. تیسری چیز, اپنے کان کو پوری طرح تیار رکھو. میں ڈھیر سارا سن کر بھی ایموشنل نہیں ہوں گی, چونکہ جھگڑے میں یہی ہوتا ہے, سامنے والا ایک بات بولتا ہے تاکہ وہ اس کو اکسا ہے. اگر وہ کامیاب نہیں جاتا تو اس سے زیادہ ہائی ورژن لاتا ہے, دوسری بڑی گالی. تیسری, آپ ایک مرتبہ اپنے کان کو سننے کے لیے تیار رکھ لو کہ کچھ بھی بولے گا گویا دیوار کو کہہ رہا ہے. خاموش رہو اور اس وقت بالکل جو ہے اس کا ایکشن مت دو, اس کے مقابلے کے اندر کچھ نہ کہو. انشاءاللہ شوہر جو ہے شاید بولتے بولتے تھک جائے گا اور ایک دن آپ کی اس خوبی کا معترف بنے گا. اللہ کرے. یہ کہنے کو چھوٹی چیز ہے, لیکن انشاءاللہ جنہوں نے اپنائی ہے چٹکی میں جھگڑے ختم ہوئے. اور چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کا جھگڑا آپ کے بیڈ روم میں سولو ہو. اس سے بہترین دنیا کی کوئی صلح نہیں ہے. بیڈ روم سے بڑھ کر دنیا کی کوئی صلح نہیں ہے. آپ باہر کرو گی نا, 4 آدمیوں کی کھائی پورنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے. جہاں تک ہو سکے آپ دونوں بیٹھ کے بیڈ روم کے اندر حل کر لو. اور اگر حل نہیں ہوتا بیڈ روم کے اندر, تو پھر اپنے خاندان کے ایسے لوگوں کو ڈالو جو علم والے بھی ہوں اور ہمدردی رکھنے والے ہوں. اس لیے کہ اگر آپ علم والے نہیں رکھو گی تو جہالت کا فیصلہ ہمیشہ دکھی لاتا ہے, پریشانی کو ڈبل ہی کرتا ہے. جیسے ایک آدمی ڈاکٹر نہیں ہے, اس سے کوئی علاج لینے جائے تو مرض ڈبل تو ہو سکتا ہے, لیکن علاج صحیح نہیں ہو سکتا. اچھا وہ اہل علم ہو لیکن ہمدردی رکھنے والا نہ ہو. یاد رکھو اس وقت بہت سے لوگ وہ ہیں جن کو سنسار کو سلگتا دیکھنے میں انجوائے ملتا ہے. بچے اجڑ جائیں, میاں بیوی چھوٹے ہو جائیں, اس میں ایک وحشیانہ خوشی ملتی ہے ان کو. اس لیے اپنے خاندان کے ہمدرد لوگوں کو, جن کو آپ کے ٹوٹنے کا دکھ ہوگا, ایسے لوگوں کو بیچ میں ڈالو. انشاءاللہ اتنا کرو گی جھگڑے ختم ہوں گے. اور وہاں بھی ختم نہ ہو تو میں آخری ایک بات کہتا ہوں, کورٹوں کا سہارا مت لو. جن کے دلوں میں ایمان نہیں وہ آپ کا خاک سولوشن کر سکتے. اپنی شریعت کے پلیٹ فارم پر جاؤ. مجھ کو یقین رہنا چاہیے کہ اگر اچھے حالات میں میری شریعت میری رہنمائی کرتی ہے تو پریشانی اور جھگڑوں کے حالات میں بھی رہنما شریعت ہی ہوگی. اس موقع پر میں اپنی شریعت کو حکم بناؤں, وہ جو حکم کرے ایک مرتبہ میں جو ہے جا کر شریعت کا مانوں. ضرورت اس کی ہے کہ ہم لوگ اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھیں. اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے ہمارے معاشرے میں یہ جو جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں اس کے یہ ریزنز ہیں, ان ریزنز پر ہم لوگ قابو پانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ گھر جنت نشان بن جائے گا. اور اللہ کے احکام پر چل کر آج تک کوئی ناخوش ہوا نہیں ہے کہ آئندہ اس کو ناخوشی ملے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں, بہت خطا کار ہیں, بہت سیاہ کار ہیں. اللہ ہماری زندگی تیری نافرمانی میں گزر گئی. اللہ ہم نے عبادت میں بھی تیری فرما برداری نہیں کی اور معاشرت اور ہماری آپسی رہن سہن میں بھی تیرے احکام کو بہت توڑا. اے اللہ سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم نے جیسے نماز میں تیرے احکام کو فالو کرتے ہیں, ہماری معاشرت میں بھی تیرے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم غیروں کے پاس جو اپنے فیصلے کروانے جاتے ہیں, اللہ بے شک ہم اسلام کی بے عزتی کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ اسلام کا دامن اس کے سولوشن سے خالی ہے. اے اللہ ہماری اس جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ آئندہ کے لیے
جب بھی ہو خوشی ہو یا ناراضگی، اتفاق ہو یا جھگڑا، ہر حالت کے اندر تیری شریعت کا سہارا لینے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں اس بات کا یقین دلا دیجئے کہ سارے حالات میں ہماری رہنما اگر کوئی چیز بن سکتی ہے تو بس شریعت بن سکتی ہے۔ یا اللہ یہ جو موضوع کہا گیا اس میں جو حق چیزیں ہیں ان کو ہمارے لیے مینار نور بنائیے، ہماری زندگیوں میں اتارنے کے قابل بنائیے۔ ان میں اگر کوئی چیز غلط نکل گئی ہو اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ ناحق اور خلاف حق کوئی بات نکل گئی ہو آپ معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہم کو اسلام کے اندر کامیابی کا یقین ہمارے دل و دماغ میں جما دیجئے۔ جو خواتین اپنا وقت فارغ کر کے آئی ہیں ان کی آمد کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ یہاں جتنے بھی حضرات ہیں سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور نیک مرادیں پوری فرمائیے۔ جس گھر میں تیرے دین کا واعظ کہا سنا جا رہا ہے اس میں بے پناہ خیر اور برکت مقدر فرمائیے، چین سکون قرار امن و اطمینان عطا فرمائیے۔ یا الہ العالمین یہ اہل خانہ کی مستقل قربانی ہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ وہ اپنے گھر کا نظام آگے پیچھے کر کے دین کی باتیں سننے سنانے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اللہ ان کی اس قربانی کو قبول فرما لیجئے، ہم سب کے لیے ہمارے کہنے سننے کو ذخیرہ آخرت بنا دیجئے۔ اللہ عورتیں اپنا وقت فارغ کر کے کام کاج کو کھانے پینے کو آگے پیچھے کر کے آتی ہیں، ان کی آمد کو اے اللہ دین کے پھیلنے کا اور شریعت کے لوگوں میں عام ہونے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا الہ العالمین اہل فلسطین کی بھی خوب مدد فرمائیے، ابھی جس مرحلے سے گزر رہے ہیں اللہ ان کو اس میں اور کامیابی عطا فرمائیے۔ یا الہ العالمین اور بھی جو حالات دوسری جگہوں پر بگڑے ہوئے ہیں ان کو درست فرما دیجئے۔ یا الہ العالمین ہماری آزمائش نہ فرمائیے، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرمائیے، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرمائیے، مسلمان دنیا کے کسی کونے میں جس پریشانی میں مبتلا ہو اس کی اس پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔